سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ملک یعنی سعودی عرب میں خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لائے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ان کی خارجہ پالیسی نے مشرق وسطی کے ہمارے خطے تک جیو پولیٹیکل صورتحال یکسر تبدیل کر دی ہے۔ چین کی مدد سے جمعے کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے 7 سال سے منقطع سفارتی تعلقات دوبارہ بحال کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس معاہدے سے مشرق وسطی میں اسرائیل کی خارجہ پالیسی کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ معاہدے کے اعلان سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ ریلوے لائن بنانے کا بیان بھی دیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل طویل عرصے سے خطے میں ایران کو تنہا کرنے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی امید کر رہا تھا۔ ریاض اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے اسرائیل کے ایران کے خلاف سیکیورٹی اتحاد کے منصوبے پر بھی پانی پھر گیا ہے۔ چین کی ثالثی سے ایران اور سعودی عرب میں معاہدے کے واضح اشارہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا جھکاؤ اب مکمل طور پر مغرب کی طرف نہیں ہے بلکہ چین اور روس کی طرف بھی اس کا برابر کا ایک انیشیٹو ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ خارجہ امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے امریکہ، چین اور روس سے سعودی مفادات پر مبنی گرم جوش تعلقات استوار کر رکھے ہیں اور اس طرح کے سہ جہتی تعلقات سعودی عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے نظر نہیں آئے، جہاں پہ بہت ہی جھکاؤ اور ہر طرح کا ایک مثبت جھکاؤ اور یکساں جھکاؤ نظر آتا ہے سعودی حکومت کا امریکہ، روس اور چین کی جانب۔ تینوں ممالک سے اس کے اسٹریٹجک معاہدے میں دوسری جانب سعودی عرب کے اسرائیل سے بھی روابط قائم ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل سے بھی سعودی عرب کے روابط قائم ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بدلے امریکہ سے سیکیورٹی معاملات میں ضمانتیں، سویلین نیوکلیئر پروگرام کو ممکن بنانے میں مدد اور امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر پابندیوں کی کمی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ گویا کہ اسرائیل سے تعلقات کو بھی بحالی ہو تو اس کے بدلے بھی سعودی عرب کو اس سلسلے میں اسٹریٹجک فائدے ملیں۔ 3 سال قبل امریکی ثالثی سے UAE، بحرین اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک میں مصر، اردن، موریٹینیا، قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان کے پہلے ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات تھے۔ ٹیونس اور قطر کے بھی اسرائیل سے باقاعدہ رسمی تعلقات ہیں۔ یہ صرف ان ممالک کی بات نہیں ہے۔ محمد بن سلمان اور سعودی عرب نے 5 سال قبل اس صورتحال کو بھی یکسر بھلا دیا ہے جب سعودی سفارت خانے میں مشہور کالم نویس، واشنگٹن پوسٹ کالم نویس جمال خشوگی کے قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے ترکی سے مراسم بہت کشیدہ ہو گئے تھے، مگر محمد بن سلمان نے ترک صدر اردگان کو گلے لگایا اور اب ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایسے دیرینہ تعلقات ہیں کہ پچھلے ہفتے سعودی عرب نے ترکی کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ترکی کے سینٹرل بینک میں $5 ارب جمع کرا دیے۔ اس کے علاوہ 2 سال قبل قطر سے بھی خارجہ تعلقات بحال کر لیے، جبکہ 3.5 سال تک قطر کو دہشت گردی کی حمایت میں الزام لگایا گیا تھا اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے فضائی، زمینی اور بحری پابندیوں کا قطر کو نشانہ بنایا تھا۔ لیکن پھر 2021 میں گلف کوآپریشن کونسل کے اجلاس میں محمد بن سلمان نے قطر کے امیر تمیم بن حماد الثانی کو سر عام گلے لگا کر ان کے اس اجلاس میں استقبال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، صرف مفادات ہوتے ہیں۔ محمد بن سلمان کی خارجہ پالیسی سعودی مفادات کے تحفظ کی زبردست عکاس ہے۔ پاکستان میں بھی خارجہ امور کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی پالیسی کی پاکستان کو بھی ضرورت ہے اور اسی قسم کی وسعت قلبی کی پاکستان کو ضرورت ہے اور اپنے دوستوں کو مفادات کی بنیاد پر اس نے سمجھنا ہوگا اور اسی حوالے سے اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی۔